نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علاقہ شکرگڑھ درشان حضرت خواجہ عبدس السلام چشتی رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑا بھائی کے ہاں حاضر ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہمیں معتبر شخصیت جناب پیر عادل مبارک مسرور صاحب ان سے گفتگو کریں گے۔ آپ سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ کے اور آپ علاقہ کی جانی پہچانی اور معزز ترین ہستی ہیں۔ علاوہ اس کے سرکاری ملازمت سے بھی اپنا وقت گزار چکے ہیں اور لوگوں کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں۔ اجازت ہو تو تھوڑی سی گفتگو جی بسم اللہ جی۔ بہت شکریہ۔ آپ کا پورا نام؟ میرا نام ہے محمد عادل عظیم جی۔ قبلہ والد محترم کا نام؟ ڈاکٹر مبارک علی بھائی۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ یہی گاؤں بڑا بھائی مسرور اور جو نا 170 ہے جی۔ آپ کی تعلیم؟ میں نے BA کی ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد عملی زندگی میں کب اور کس حیثیت سے شامل ہوئے؟ میں ایز اے گن مین بھرتی ہوا تھا جی لائٹ بینک میں۔ اچھا 90 کی بات ہے۔ اچھا مجھے بہت میرے سیاستکار یونیورسٹی صاحب نے بہت منع کیا۔ جی ان دنوں میں جو نا کو 2-4 سیاسی قتل ہوئے تھے۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے کہا کہ یار بیٹی آپ ٹھہر جائیں کہ دو ماہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ لیکن مجھے میری دادی ماں کا حکم تھا کہ اب آپ نے سروس کرنی ہے۔ ٹھیک۔ میں نے کہا کہ سر جیسے بھی ہے ایسی ہی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے مینیجر صاحب نے مجھے ایک دن بھی گن پکڑنے کا موقع نہیں دیا۔ کیا بات ہے۔ انہوں نے میں چھٹی شاید اپنی بڑی بہن کی شادی پہ چھٹی آیا ہوا تھا کہ پیچھے سے وہ آرڈر آیا کہ کاغذات بھجواؤ جو بندے اہل ہیں۔ تو میں اس مینیجر صاحب کو ابھی تک یاد رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ انہوں نے میرے سائن کر کے میرے کاغذات جو نے بھجوا دیے۔ صحیح۔ انہوں نے بولا کہ یار میں نے آپ کے کاغذات بھجوا دیے، اس طرح آپ کو سائن کیے، تھوڑے بہت میں چھوڑوں گے کچھ نہیں لوں گے، لیکن میں ان کا احسان مانگوں۔ یوں ہی چھٹی کاٹ کے میں بہن کی شادی کر کے گیا ہوں، تو پھر میں کیشیئر ہو گیا۔ کیشیئر سے چلتے چلتے میں الائٹ بینک سے مینیجر ریٹائر ہوں۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھی بات۔ آپ نے اپنی زندگی میں روحانیت کے لیے کوئی سفر کیے؟ یہ بزرگوں کا یہاں سے میں نے تقریباً حق بہو اور سخیلا اور شہباز قلندر تک بائی روڈ گیا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اپنی گاڑی تھی۔ ٹھیک۔ یہ جنون 3 دفعہ کیے میں نے۔ صحیح۔ مجھے یہ جنون تھا۔ صحیح۔ اور میں بھی 10-20 روپے کی کاپی لے کے جایا کرتا تھا۔ جب بھی کسی مزار پہ پہنچنا تو کسی نہ کسی ادھر جو ہے نا گدی نشین پوچھنا یا کوئی اور لوگ پوچھنے، تو ان سے کچھ نہ کچھ معلومات لے کے میں اپنی رف کاپی میں کچھ نہ کچھ لایا کرتا تھا۔ صحیح، بہت میں نے ٹور کیا، کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو۔ اچھا جی، اصلاح معاشرہ پر بہت سارا کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ بے راہ روی کا شکار ہیں۔ کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی چوریاں ڈکیتیاں یہ وہ، تو اس سلسلے میں اولیاء کرام کوئی کردار ادا کرتے ہیں ان کو سمجھانے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جی تربیت کی کمی ہے۔ ٹھیک۔ والدین ناعلمی کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دے پاتے جو ان کو دینی چاہیے۔ صحیح۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا اگر یہ تعلیم عام ہو جائے، جس سلسلے میں میرے والد صاحب نے یہ ہمارا پرانا گھر تھا نا، جو جب میں نے نیا گھر بنایا تو انہوں نے اس پرانے گھر کو سکول کی شکل میں اختیار کیا، اور اپنے علاقے کا واحد رجسٹرڈ ادارہ تھا ہمارا جی عظیم مسلم پبلک اسکول، ٹھیک، جو مڈل تک ہم نے بچوں کو تقریباً کوشش کی ہے کہ علاقے کو جو نا تعلیم سے روشناس کرایا جائے۔
تھوڑا سا آپ خاندانی پس منظر بتائیں گے بزرگوں کے متعلق؟ جی میرے خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب جی کے جی بارے میں، جی خواجہ عبدالسلام چشتی صاحب کا سب سے بڑا، یہ اس گاؤں کا نام مسرور ہے، جی مسرور، لیکن آپ لوگ دوستوں کو اور تقریباً اہلیان علاقہ کے علاوہ کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ اس گاؤں کا نام مسرور ہے۔ ٹھیک، میم سین رے وا رے، ہاں مسرور اور مسرور۔ یہاں ہوا کیا تھا، جی جب بابا جی آخری ایام میں تھے، یہ جو نا ہندو مسلم کی جو لڑائی تھی جی جی وہ آخری مراحل میں تھی، ٹھیک تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک، جب یہ مہاراجوں نے نیت کو غلط تھی، انہوں نے یہ کوشش کی کہ بابا جی کو لے کے جاتے ہیں جنگل میں، جی جب کوئی نہ کوئی جنگل میں کوئی بڑا شیر اور کوئی ایسا، بابا جی راستے سے جو نا ختم ہٹ جائیں گے، ہوں ہٹا دیا جائے گا بابا جی کو راستے صحیح، سے، لیکن کیا شان ہے، آخر خواجہ خواجگان تھے وہ بھی، ٹھیک اور اجمیر شریف کے شاگرد تھے، ٹھیک، تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ اس سے پہلے یہ آپ یاد رکھیں کہ بابا جی شیر کی سواری کیا کرتے تھے، ہوں اور ان کے ہاتھ میں چابک ہوا کرتی تھی، وہ سام کی ہوتی تھی، اچھا، اور وہ آپ بھائی سانپ بہت کمزور تھا اور شیر بھی بہت کمزور ہوا کرتا تھا، ٹھیک، سنا ہے بڑے ہم نے بزرگوں سے، یہ 600-700 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک بات آتی کچھ نہ کچھ فرق ٹھیک، پڑا ہوگا اس میں۔ ہوں میرے والد صاحب نے ویسے اس پہ کتاب بھی لکھی ہے، ٹھیک تذکرہ ٹھیک، خواجہ عبدالسلام کی ہسٹری پہ۔ ماشاء اللہ، تو وہ ایسا ہوا کہ جب انہوں کی پہلے نہیں یہ غلط تھی، ہوں پہلے تو انہوں نے دعوت جو کی ہوئی تھی نا جی اس میں زہر ملایا ہوتا، ٹھیک، تو خواجہ صاحب نے کیا کیا کہ وہ سارے کا سارا جو سالوں تھا نا زہر والا، وہ ایسے پکڑا اور اپنے گرا کتے کو دیا، ڈال دیا، ہوں تو ظاہر ہے زہر تھا اس میں، جب کتے کو ڈال دیا گیا کتا مر گیا۔ ہوں انہوں نے بابا جی کے غصے کو بھانپتے ہوئے معافی تلافی کی، ہوں بڑے لوگوں کے بڑے فیصلے، انہوں نے معافی دے دی، ٹھیک، لیکن کیا ہوا کہ وہ تو چلے گئے ہیں، ہوں ایسا ہوا کہ ادھر جب شکار نکلا، شکار پہ جب جانے کا ارادہ بابا جی نے ملتوی کر دیا ہوں کہ نہیں جانا چاہیے ہمیں، صحیح، لیکن ایسا ہوا کہ انہوں نے پھر معافی تلافی کی ہے، تو وہ چل پڑے، جب چل پڑے ہیں تو پھر ادھر جا کے شکار جب نکلا تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ سائڈ پہ ہو گئے ہیں، بابا جی کو اکیلے چھوڑ دیا گیا ہے، ہوں جیسے گھوڑوں پہ تھے، جیسے جس سواری پہ بھی تھے، ٹھیک، تو ایسا ہوا کہ بابا جی نے جب اپنا سانپ جلال میں آ کے اپنے شیر کو مارا نا، تو شیر بھی گڑگڑایا، اور سانپ نے بھی اپنی بولی میں کو آواز دی ہوگی ہوں کہ جنگل میں شیر ہی شیر ہو، سانپ ہی سانپ ہو۔ ہوں پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس وقت کا مہاراجوں کا یہ لفظ ہے، مہاراج دوسری بڑے ہوں معافی دے دیجیے، صحیح، تو پھر یہاں سے ایک بابا جی نے ایک یہ پتھر کا گول پتھر ہوتا ہے ٹھیکری ٹائپ، جی وہ یہاں سے چلایا، ہوں وہ جسروٹوں کے قریب جا کے گرا، انڈیا میں گاؤں ہے وہ جسروٹا، صحیح، ادھر جا کے گرا، ٹھیک، تو حکم دیا گیا ان مہاراجوں کو سکھوں کو کہ آپ پلیز وہ اس علاقے کو خالی کر دیں، صحیح، تو پھر وہ اس ان کا وقت لفظ دیا ہوا بڑا بھائی اب صحیح تک جو نام ان کی المعروف بڑا بھائی کے نام پہ چلا آ رہا ہے۔ صحیح، اچھا جی، ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، اور اس کے متعلق ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ کچھ تو بڑے میاں تربیت کا تھا، جی تعلیم کا تھا، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو میں جاہلیت آ جاتی، ٹھیک، پھر وہ ٹوٹکوں دوسرا تیسرا کو سہارا لیتا ہے، ہوں باقی جب یہ بیسک چیز ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ۔ آپ سے اگلا بڑا اہم سوال ہے، صوفی، درویش اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، وہ آتے نے ملنگا ملنگی دور ہے، ہوں کیڑا فقیری بڑی دور ہے جی، ہوں یہ ویسے تو روڈ سے حال اترا ہوا بندہ،
ہمارے کیا ہوتا ہے کہ بے شک تو بہت سی تعلیم بھی آئی ہے، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو گھر میں لنگڑا یا لولا جو تھوڑا سا اپاہج پیدا ہوا نا، ہم اس کو دین کی طرف لگا دیں. وہ بابا جو وہ کیا دین کی طرف کرے گا جو خود کسی کا محتاج ہو گیا. اللہ صحیح. اسی طرح یہ باتیں آپ نے کی ہیں کہ فرق کیا ہے. فرق کی تلاش کرتے کرتے 35 سال سے میرے والد صاحب کو جو ہے نا اس دربار شریف کی تشریف رہ چکے ہیں. صحیح. تو بس انہوں نے اپنی حیاتی میں ہی یہ تاثر کی ہوئی چیزیں. تو ہم تو ابھی تلاش ہی کر رہے ہیں. ہمیں تو ابھی تک جو نا ہم اچھا سمجھتے سر، ہیں کہ یہی ہے بس. کوئی ایسا کام جو باوجود کوشش کے ابھی تک آپ نہیں کر پائے؟ یہ حسرت تھی جی. ہمارے ادھر میں یہ دربار شریف محکمہ اوقاف کے انڈر میں دیا گیا تھا. ہمارے ابا اجداد نے دے دیا تھا. ایسے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں کا اچھا فیصلہ تھا کہ انہوں نے دربار شریف کو محکمہ اوقاف کے انڈر کر دیا. اگر ان دنوں میں نہ کیا ہوتا تو شاید ہم بھی وہ دوسری برادریوں کی طرح قتل و غارت میں پہنچے ہوتے. یہ ہمارے بڑوں کا یہ اچھا فیصلہ تھا. لیکن ہمیں دکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری ثقافت کو تقریباً ختم کیا جا رہا ہے. صحیح. اوقاف یہاں سے کروڑوں روپے لے کے جاتا ہے، لگاتا کچھ نہیں ہے. صحیح. حال ہی میں یہ پچھلے دنوں بارشوں کی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی. کہ دربار کی پیچھے والی سائڈ، جبکہ 7 سال پہلے اس کی بنیاد جو رکھی گئی تھی، اگر اس حساب سے چلا جاتا تو دربار شریف کے گرد و نواح 40 فٹ کا اضافہ، برآمدے میں اضافہ ہو جاتا. لیکن یہ سوچتے ہیں کہ رات کی بات کی، بس اسی سارے سے ہم جی رہے ہیں. یہ ہماری دل کی حسرت تھی کہ اس کو بھی دوسرے مزاروں کی طرح چاکچوند روشنی کی، کیونکہ یہ انڈیا کو نظر آتا ہے. بالکل صحیح. باقی دربار شریف جو ہے نا سب بڑے ہیں. بارڈر سے کتنی دور ہے؟ تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ کم ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. اچھا اچھا. جی. یہ سامنے ہمارے جو نا انڈیا کے گاؤں ہمارے نظر آتے ہیں. یہ سامنے جو نظر آ رہے ہیں. اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے جی کہ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم وہ بھی یہاں سے نوٹ کیا گیا. آپ کے گاؤں سے یہ سامنے. یہ بڑا اعزاز ہے. اور ان اعزازوں میں سے 1-2 اعزاز یہ بھی ہیں کہ آپ ٹیوب ویل کا بور کرتے ہیں، اس پہ کسی قسم کا انجن کی ضرورت نہیں، اسی کسی قسم کے سولر اور بجلی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. پانی زمین سے آٹومیٹک نکلتا ہے. یہ خواجہ صاحب کے کلمات ہے لوگوں پہ. ماشاء اللہ. اچھا جی، آپ صبر اور شکر میں کس کو اہمیت دیتے ہیں؟ جی بس وہ کہتے ہیں نا، ہم انسان ہو کے بھی کتے کی مثال دیتے ہیں. اگر وہ صابر شاکر ہو سکتا تو یار ہمیں کیا بھائی، بڑے بھائی ہمیں کیا ہے. صحیح. صابر شاکر ہونا مشکل ہے. پتہ نہیں کیوں انسان تو انسان نہیں بن سکتا، صابر شاکر اس نے کیا ہونا ہے. ہم تو انسان نہیں بن سکے ابھی تک. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ بڑا ڈر لگتا ہے اس وقت. بڑا ڈر لگتا ہے بھائی. اور اتنا ڈر لگتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو فضول ہی زندگی گزار دی. کچھ لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہوں گے، تو کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ پیار سے یا محبت سے یا سختی سے؟ ہم ان کو زیر بحث لا کر جی اپنے آپ ان کو اپنے برابر نہیں کر سکتے. کہاں گنگو تیلی وہ کیا مثال، آپ پنجابی کی مثال ہے. لیکن حضور کچھ تو لوگ کہیں گے، انڈیا کے گانا میں نے کہیں سنا ہوا ہے، کہیں گے. آپ مسجد سے نکلیں پھر بھی کچھ کہیں گے، آپ کسی درسگاہ سے نکلیں پھر بھی کچھ. یہ ان کا کام ہے کہنا. انبیاء کو بھی کہتے رہے. ہمارے آخر نبی زماں ان پہ کوڑا پھینکا گیا. ان کو جب انہوں نے اپنے سورج مشرق سے مغرب کی باتیں کی، انہوں نے جادو بھی کہا گیا. کسی کو کچھ بھی کہا، بوڑھے کو بد دعا تک نہیں دی. حالانکہ بلکہ ایک دفعہ کا میں نے پڑھا، یہ سنا ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ پاک کی ذات نے جب آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا نا جی تو اللہ پاک کی ذات نے وہی نازل کی، اگر آپ کہیں تو میں اس وادی کو الٹا دوں. تو فرمایا تھا نہیں، ان میں سے نہیں، تو آنے والی نسل سے کچھ بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اور ہم اسی کی جو ہے نا پیروکار ہیں. اپنے چاہنے والوں کے لیے کوئی میسج دیں. چاہنے والوں کے لیے یہی میسج ہے کہ زندگی ایک کولو کی بیل کی مانند ہے، یہ تو چلتی جائے گی. یہ جو نا دکھ
مصیبتیں اور کام وہ تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس میں سے وہ لمحہ جو آپ نے پوچھا مجھے ڈر، میں نے آپ کو جواب دیا نا مجھے ڈر لگتا ہے، اس لمحے کا ہمہ وقت انتظار کرتے ہوئے وہ جو نا ساتھ لے کے چلیں گے نا تو وہ جو نا میں سکھاں دا انڈیا دے سکھ ہے جی وہ کہندا میں اودیاں گٹھڑیاں بن بیٹھا جے نال نہیں جانا، ایک بھی جوڑیا لاکھ بھی جوڑے جوڑ تے کئی کروڑ لے پر اندروں کئی ناطے رشتے میں توڑ بھی گئے۔ اصل معاملہ ہے اس کی تیاری جو ہے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ نہیں ورنہ نہیں۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اللہ ہمیں پاک اپنا آپ کو وقت خوش دیا۔ رکھے جی، بہت بہت مہربانی آپ کا ادھر اس علاقے میں وزٹ کرنے کا، جی بہت شکریہ اور ہمیں آپ نے حوصلہ افزائی دی، جی۔ اور ہم آپ سے بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ محکمہ اوقاف کو ضرور بالکل کسی نہ کسی وجہ سے زیر بحث لائیں۔ ٹھیک، وہ کروڑوں روپے کماتے ہیں، لگاتے ادھر کچھ نہیں ہے، تو اس سے یہ یہ ہوگا تکلیف کہ دہ عمل ہے، ہاں یہ ہمارے لیے مشکل بالکل صحیح۔ ہے، گو ہمارے بہت بغل میں یہ شکریہ۔ فیصلہ کیا ہوتا۔ بہت تھینک یو جی، بہت